تو الطاف بھائی نے کہا کہ ساتھیوں لہٰذا میں نے اب یہ جب اپنے آپ سے سوال کیا تو اس وقت میرے پاس یہ جو پیسے جمع ہیں فوری واہ. طور پر ان کو گنا کر کے گننے کے بعد یہاں جمع ہوا اور فوراً وہ پیسے پاکستان بھیجے گا اور صرف شہیدوں کے گھر والوں کے لیے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں. وہ قائد جس کے کارکن وزیر بن کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے وہ اپنی گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے. بھائی نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. آپریشن گورنر رول کے بعد شروع ہو جاتا ہے. فائنینشیل سچویشن خراب تھی. یہ تھا کہ ساتھیوں کی مدد کرنی ہے. الطاف بھائی نے اپنی گاڑی خریدنے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ دے دیے کہ یہ پیسے لو, میں اپنی گاڑی پھر کبھی لے لوں گا, ابھی میرے ساتھیوں کی ضرورت ہے. وہ پیسے ساتھیوں کے لیے بھیج دیے گئے. واہ. اللہ اکبر. یہ دو واقعات, یہ تو میں بتا رہا ہوں, یہ میں نے کسی سے میرے علم میں نہیں آئے, یہ میں چونکہ خود عینی گواہ ہوں ان واقعات کا. ایسے کئی واقعات ہیں. جب ٹھیک ہے. تحریک کے کارکن وزارتوں کے مزے اڑا رہے تھے اس عرصے میں قائد کا بھائی کینیڈا میں فیکٹریوں میں مزدوری کر رہا تھا. اس کی اپنی بالکل صحیح. بھابھی اسٹال لگا رہی تھی. یہ ہے قائد اور قائد کا خاندان اور ان کی قربانی. اور اس پر ایسی تہمتیں لگائی جائیں جن کے اندر بے وفائی کے جراثیم پیدا ہو جائیں تو پھر وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر, حتیٰ کہ اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے باوجود اپنے حلف کو توڑ دیتے ہیں, بے وفائی کر دیتے ہیں. لیکن جن کے لیے ان کا حلف, ان کی وفا ہر چیز سے زیادہ عظیم ہوتی ہے, جن کے لیے ان کا نظریہ, ان کی وفا, ان کا عہد سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے, وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن کبھی اپنے حلف سے بے وفائی نہیں کرتے, کبھی تحریک سے, اپنے نظریے سے غداری نہیں کرتے. ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید, تحریک میں ان کی عمر کتنی تھی؟ اگرچہ وہ اپنی عمر میں ہم سب سے بڑے تھے, لیکن تحریک میں ان کی عمر کتنی تھی؟ بہت تھوڑی سی. درست. لیکن اور نہ انہوں نے قرآن مجید پر حلف لیا تھا, نہ انہوں نے اپنی ایگزیکٹلی ماں یہی کی میں کہنے قسم والا کھائی تھا. تھی. انہوں نے کسی بھی موقع پر کوئی قسم نہیں کھائی تھی. لیکن درست. جب وہ تحریک کے قافلے میں آ گئے, انہوں نے اپنے شاگرد کو اپنا قائد تسلیم کر لیا, اس کا اعلان برملا کر دیا, تو انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنی وفا کو نہیں چھوڑا, اپنے تحریک اور اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا. وہ اپنی جان دے گئے, تحریک پر قربان ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے وہ شہید وفا کے اس منصب پر فائز ہو گئے جس کے سامنے ساری کرسیاں, ساری اسمبلیوں کی رکنیتیں, وزارتیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. بے شک. تو یہ بات صرف احساس کی ہوتی ہے کہ کس انسان کے لیے کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. انسان دنیا میں اپنی عمر میں زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے جانا پہچانا جاتا ہے, لیکن یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کس حیثیت سے جانا اور پہچانا اور یاد رکھا جائے. تو جنہوں نے جن تحریک کے وسیلے سے, جس قائد کے وسیلے سے جو چھوٹے چھوٹے سے گھروں میں رہنے والے, کرائے کے گھروں میں رہنے والے, چھوٹے مکانوں میں رہنے والے, آج ڈیفینس اور کلفٹن کے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں, سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پر گھومنے والے آج بڑی بڑی پجیروز اور لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور جس قائد کے وسیلے سے ان کو یہ سب کچھ ملا, آج وہ اسی قائد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری نام کی پارٹی پر تو ہم نے قبضہ کر ہی لیا ہے, ابھی جو تمہارے گھر ہیں یہ گھر بھی تمہارے نہیں ہیں, یہ گھر بھی ہمارے ہیں, اس گھر پر اب ہمارا, نکلو اس گھر سے.
تو اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں شہیدوں کی. تو جن کو اگر شہیدوں کے لہو کا پاس ہوتا, شہیدوں کی قربانیوں کا احساس ہوتا, تو وہ باپ سے بھی بڑھ کر عظیم قائد سے بے وفائی نہیں کرتے. یہ غالباً 2004 یا 2005 کی بات ہوگی. لندن میں یہیں پہ تھا. جنرل ورک اجلاس الطاف نے کیا, غالباً لیبر ڈویژن کا جنرل ورک اجلاس تھا, اور الطاف بھائی نے ساتھیوں سے کہا کہ شہیدوں کے روایقین, ان کے بچے, گھر والے, ان کی ہمیں ہر طرح سے مدد کرنا چاہیے. اس میں شہداء کے فنڈ کی بھی بات ہوئی, بہت ساری چیزیں, اور بہت کچھ ساتھیوں کو الطاف بھائی نے سمجھایا, ان کو تلقین کی شہیدوں کے گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے. اور وہ اس خطاب کا موضوع ہی صرف یہی تھا کہ شہیدوں کے گھر والوں کا, ہمیں شہیدوں کی قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے, اور ان کے گھر والوں کی ہر طرح سے ہمیں مدد کرنی چاہیے, یہ ہمارا فرض ہے. بہت دلگیر الطاف بھائی کا خطاب تھا. 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خطاب ختم ہو جاتا ہے, اجلاس ختم ہو جاتا ہے. ابھی خطاب ختم ہوئے غالباً 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے, الطاف بھائی کا فوراً فون آیا کہ ساتھیوں کو روکو. تو ساتھی جو ہے ہال سے نکلنے والے تھے, لیکن پیغام پہنچایا گیا ساتھیوں کو روکا جائے. ساتھیوں کو روکا گیا, دوبارہ بٹھایا گیا. الطاف بھائی نے کہا کہ ساتھیوں, میں نے آپ سے یہ تو کہا کہ آپ لوگ شہیدوں کے گھر والوں کی مدد کریں, ان کی خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں. آپ سے گفتگو ختم کرتے ہی میں نے اپنے بارے میں سوچا, میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ الطاف حسین, تم نے اپنے ساتھیوں سے تو کہہ دیا شہیدوں کے گھر والوں کی مدد کرو, لیکن تم نے ذاتی طور پر کیا کیا؟ تو الطاف بھائی نے کہا کہ یہ الطاف بھائی کی شروع سے ایک عادت ہے جی کہ وہ گھر میں پیسے جمع کرتے ہیں, چینج 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ, اور جو چینج ہوتی ہے وہ جمع کرتے ہیں گھر میں. تو الطاف بھائی نے کہا کہ ساتھیوں, لہٰذا میں نے یہ جب اپنے آپ سے سوال کیا تو اس وقت میرے پاس یہ جو پیسے جمع ہیں, یہ میں ابھی بھجوا رہا ہوں آفس, ان کو لیا جائے, ان کو گنا جائے, اور ان کو فوراً پاکستان بھجوایا جائے. تو الطاف بھائی نے فوراً سیکریٹریٹ سے ساتھیوں کو گھر بلایا, اور بہت بڑے بڑے, کوئی یوں سمجھ لیجیے آپ کے 1.5 سے 2 فٹ وہ بڑی بڑی پلاسٹک کی بڑی بڑی بوتلیں تھیں, ہیوی والی, جس میں الطاف بھائی چینج جمع کرتے تھے. وہ 2 یا 3 بڑی بڑی ہیوی جو بوتلیں تھیں وہ بھجوائی گئیں. الطاف بھائی نے فوراً بھجوائی آفس, ان کو کاؤنٹ کیا گیا, غالباً اس میں 3000 سے زیادہ پاؤنڈ وہ جمع ہوئے تھے. اس میں 3000 سے زیادہ پاؤنڈ وہ کافی دنوں سے جمع وہ ہو رہی تھے. فوری طور پر ان کو گنا کر کے, گننے کے بعد یہاں جمع ہوا, اور فوراً وہ پیسے پاکستان بھیجے گا, اور صرف شہیدوں کے گھر والوں کے لیے. یہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں جو کہ میں چونکہ اس کا عینی گواہ ہوں. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں, یہ غالباً 98 کا واقعہ ہے. گورنر رول لگ چکا تھا, اور ساتھی مشکل میں تھے. الطاف بھائی کی گاڑی پرانی گاڑی تھی. ساتھیوں نے کافی عرصے سے الطاف بھائی سے کہا تھا کہ بھائی گاڑی دوسری لے لیجیے.
تو بھائی کو جو جیب خرچ ملتی تو تھوڑا تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے وہ نکال کے جمع کر رہے تھے اپنی گاڑی خریدنے کے لیے. اب آپ دیکھیے وہ قائد جس کی پارٹی کے لوگ پاکستان میں حکومت میں وزیر ہیں، 98 میں بھی، 97 سے 98 تک بھی پارٹی گورنمنٹ میں تھی، نواز شریف کی گورنمنٹ میں. جی بالکل. وہ قائد جس کے کارکن وزیر بن کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے، وہ اپنی گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے. بھائی نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. آپریشن گورنر رول کے بعد شروع ہو جاتا ہے. فائنینشیل سچویشن خراب تھی، یہ تھا کہ ساتھیوں کی مدد کرنی ہے. الطاف بھائی نے اپنی گاڑی خریدنے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ دے دیے کہ یہ پیسے لو، میں اپنی گاڑی پھر کبھی لے لوں گا، ابھی میرے ساتھیوں کی ضرورت ہے. وہ پیسے ساتھیوں کے لیے بھیج دیے. واہ. اللہ اکبر. یہ دو واقعات، یہ تو میں بتا رہا ہوں، یہ میں نے کسی سے میرے علم میں نہیں آئے، یہ میں چونکہ خود عینی گواہ ہوں ان واقعات کا. ایسے کئی واقعات ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قائد اپنے شہیدوں کے گھر والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، وہ خود اپنی ذات سے اس طرح سے ان کا خیال رکھتا ہو، اس پہ ایسی تہمت لگانا افسوسناک ہے. ڈوب مرنا یقیناً. چاہیے. ایسے لوگوں ڈوب مرنا چاہیے، ایسے بدبختوں کو جو خود شہیدوں کے لہو کا سودا کر جائیں، تحریک اور اپنے ظرف و ضمیر کا سودا کر جائیں، تحریک سے غداری کر جائیں، اور اس قائد پر یہ بہتان لگائیں جس نے اپنی پوری زندگی اپنی تحریک، اپنے نظریے، اپنی قوم کے لیے قربان کر دی. اور اس عمر کے اس حصے میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کی تحریک کی بدولت لوگ نہ صرف وہ خود بن کے، ان کا پورا پورا خاندان بن گیا، اور وہ قائد جس کی وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا، اس کا خاندان دربدر ہو گیا. درست. جب صحیح کہہ رہے. تحریک کے کارکن وزارتوں کے مزے اڑا رہے تھے، اس عرصے میں قائد کا بھائی کینیڈا میں فیکٹریوں میں مزدوری کر رہا تھا. اس کی اپنی بھابھی اسٹال لگا رہی تھی. یہ ہے قائد اور قائد کا خاندان اور ان کی قربانی. اور اس پر ایسی تہمتیں لگائی جائیں اور ان کو ان کے گھر سے، ان کا گھر چھیننے کی کوشش کی جائے. تو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، جی جی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. قدرت رکھتا ہے. تو جنہوں نے بے وفائی اور غداری کا راستہ اختیار کیا، جس نے الطاف بھائی جیسے عظیم قائد کے ساتھ یہ عمل کیا، ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے نام لکھی جا چکی ہے. یہ اب کیسے ہی چولے پہن لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ذلت اور رسوائی کا طوق ان کے گلے میں پڑ چکا ہے.